أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، ہمارے شہر کے معزز معقر محترم حضرات، جیسے ابھی الحاج ثناء اللہ صاحب نے اور مولانا سید شبیر احمد صاحب نے آپ سب کے سامنے اس اہم اجلاس کے مقصد کو اور اس اجلاس کے منعقد کیے جانے کی وجہ اور سبب کو آپ سب کے سامنے رکھا ہے کہ انشاءاللہ آنے والی اتوار 24 تاریخ کو ہمارے شہر بنگلور میں ملک کی نامور مقتدر شخصیات جو مسلم پرسنل لا بورڈ سے متعلق ہیں وہ ہمارے شہر تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک عمومی اجلاس، ایک بڑا جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس کا عنوان رکھا گیا ہے تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف۔ اسی عنوان سے ہم سب کو بھی متوجہ کرنے کے لیے اور امت کے ہر طبقے کو متوجہ کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے، اکابر نے جو بات رکھی ہے اسی کو آپ کے سامنے مختصر رکھنے کی گویا کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ کا احسان و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ دین اسلام سب سے بڑی دولت ہے، بلکہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہ نعمہ، کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے اسلام جیسی نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اور واقعتاً خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَفَى بِهِ نعمہ، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ کا یہ بڑا کرم، بڑا احسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت پر حضرت آدم کو اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ ہماری طرف سے رہبری آپ کے پاس آتی رہے گی اور جو ہماری طرف سے آنے والی اس رہبری کو اپنائیں گے ان کو کامیاب کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے انسان بھی تھے اور دنیا میں تشریف لانے والے پہلے پیغمبر اور نبی بھی تھے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ انسانیت کے پروان چڑھنے، دنیا میں آباد ہونے، دنیا میں انسانی ضرورتوں کے پورا کرنے اور اپنے معاش، اپنی معیشت، ان سب کو سنبھالنے سمجھنے کا ایک موقع ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم اور حضرت آدم کے بعد جو پیغمبر آئے ان کے ذریعے سے دنیاوی ضرورتوں کے پورا کرنے کے طور طریقے اللہ نے سکھائے۔ کیسے زمین میں کاشت کی جائے، کیسے اناج اگایا جائے، کیسے اسے استعمال کیا جائے، کیسے اسے فائدہ اٹھایا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک گویا زندگی کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے طور طریق اللہ نے سکھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے شریعت عطا فرمائی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، رسول۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھی اس آیت میں اسی طرف اشارہ دیا ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، نبی جی ہم نے آپ کی طرف ویسی ہی وحی فرمائی ہے، ویسے ہی احکام اتارے ہیں جیسے حضرت نوح پر اور حضرت نوح کے بعد آنے والے پیغمبروں پر ہم نے اتارے۔ مفسرین کرام حضرات علماء فرماتے ہیں کہ گویا حضرت نوح علیہ السلام پر شریعت کے احکام پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، زندگی کیسے گزارنا چاہیے، طور طریق کیا ہونا چاہیے، عبادت اور معاشرت، معاملات، اخلاق، ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ نے تفصیل کے ساتھ میں اتارے، بلکہ اتارنا شروع کیا۔ ہمارے بزرگوں نے خاص طور سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ملک کی بھی بڑی شخصیت ہے، علماء کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جنہوں نے تنہا ماشاءاللہ بے شمار بڑے افراد قدآور شخصیتوں کو تیار کیا اور بڑی بڑی شخصیتوں کی تربیت کر کر امت کے سامنے ان کو پیش فرمایا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھاتے تھے، فرماتے تھے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، شروع زمانے میں تو بچہ پیدا ہونے والے نومولود کے لیے کوئی خاص کپڑوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بلکہ چادر میں اس کو لپیٹ کر یہ ایسے ہی گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک عمر، شعور کی عمر، سمجھ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کے لیے خاص کپڑوں کا انتظام نہیں کیا جاتا تھا۔ جب ایک شعور کی عمر کو پہنچتا بچہ تو تب اس کے لیے ایک لباس، ایک جوڑے کا انتظام کیا جاتا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آدم جب دنیا میں آئے تو گویا انسانیت دنیا میں پیدا ہوئی، تو دین اور شریعت یہ بھی ایک لباس کی طرح سے ہے۔ تو حضرت آدم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی چادر دے دی اس انسانیت کو لپیٹنے کے لیے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے گویا انسانیت شعور کی عمر کو پہنچی، سمجھ کی عمر کو پہنچی، تو تب اللہ جل شانہ نے پہلا جوڑا دین کا اور شریعت کا حضرت نوح کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ جوڑے بدلتے رہے، جیسے بچہ ہر 6 مہینے کے بعد اس کا ناپ بدل جاتا ہے، پہلے سلایا ہوا کپڑا اس کے لیے چھوٹا پڑ جاتا ہے، اگلا نیا جوڑا اس کے لیے سلانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح رسول آتے رہے، شریعت کے بعض احکام بدلتے رہے، گھٹتے رہے، بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک گویا انسانیت جی اپنے نشو و نما اور اپنی گروتھ کی اس عمر کو پہنچ گئی جہاں تکمیل ہو جاتی ہے، گروتھ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اب آگے نشو و نما، پروان چڑھنے اور بڑھنے کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے جی ایک نوجوان جب 22 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے بدن کی نشو و نما اور اس کی گروتھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور 22 سال کی عمر میں جو ناپ ایک آدمی کا بنتا ہے وہ اس کی پوری عمر کے لیے وہی ناپ کام آتا ہے، اور اسی ناپ کے جوڑے پوری عمر اس کے لیے چلتے ہیں۔ تو 22 سال کی عمر کو جیسے پہنچے تو ویسے ہی گویا جی انسانیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آتے آتے اپنے نشو و نما کی تکمیل کو پہنچ گئے۔ تو تب اللہ جل شانہ نے ایک ایسا مکمل جوڑا عطا فرمایا جو اب قیامت تک چلے گا۔ اب اس جوڑے کو دوبارہ بدلنے یا اس کو کم و بیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ حضرت نوح کے زمانے سے جس شریعت اور جس دین کو دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اللہ نے آج اس کو مکمل کر دیا، اس کو کمپلیٹ کر دیا، وہ تام ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اب دین اسلام تم سب کے لیے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے پسند کر دیا گیا ہے،
اور اللہ کی طرف سے اسی دین کو طے کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا، اس نے آ کے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کے کلام قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہماری کتاب آسمانی کتاب توریت میں ہوتی تو جس دن وہ آیت اتری ہوتی اس دن کو ہم تہوار کا دن بنا لیتے ہیں، جشن کا دن بنا لیتے، اس دن ہم جشن مناتے، تہوار مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا قرآن کی کس آیت کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا کہ ہمارا دین اور جو کتاب ہمارے نبی اللہ نے اس بات کا گویا اشارہ دیا ہے، اور آپ پر اس آیت کو اتار کر، آپ کے نبی پر اس آیت کو اتار کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کا دین رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور یہی وہ دین ہے جس دین کو اللہ تعالیٰ یہ پسند کر چکے ہیں، اور اسی دین پر چلنے میں اللہ نے کامیابی رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی سے سن کر ارشاد فرمایا جس دن یہ اپنے وقت پر اپنی اپنی سہولت سے اور اپنی اپنے لیے راحت سے 12:05 پر آج کل ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے اور 4 بجے تک قریب ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے، تو کوئی 12:05 پہ پڑھے، کوئی 12:30 پڑھے، کوئی 3 بجے، کوئی 3:30 بجے، اپنے اپنے وقت سے نماز پڑھ لے۔ نہیں، اللہ جل شانہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، کہ تنہا نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ نماز کے پڑھنے کے لیے ایک ماحول بنانا ہے، ایک مجمع کو ملنا ہے، اکٹھے ہونا ہے، اذان دینا ہے، پھر ایک مسجد کی شکل بنائی جائے، اس مسجد میں مجمع اکٹھا ہو اور سب مل کر یہ اذان دے کر اقامت کہہ کر نماز قائم کریں۔ یہ اشال کا مطلب ہے یہ جانور جیسے لوگ پالتے ہیں، زمینیں اور کھیت، اناج وغیرہ جو اگایا جاتا ہے، یہ جو اموال ظاہرہ ہے، کھلے ہوئے مال ہے، اس مال کی زکوٰۃ اجتماعی طور سے وصول کی جاتی تھی، جانوروں کی زکوٰۃ اجتماعی طور سے وصول کی جاتی ہے، اور زمینوں کا عشر اور خراج وہ اجتماعی طور سے وصول کیا جاتا تھا۔ ابھی کل ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک صاحب کو، حضرت عمر نے ایک صحابی کو ایک علاقے میں زکوٰۃ، زمینوں کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا، تو انہوں نے ایک علاقے میں جو زمینوں کی زکوٰۃ وصول کی اور واپس لا کر حضرت عمر کو پہنچایا، یہ وہ 80,000 درہم کے اعتبار سے 80,000، اور آج کے زمانے کا حساب لگایا جائے تو ایک درہم جو ہے آج کے زمانے میں 225 روپے کا ہوتا ہے، اور 80,000 درہم کا مطلب تقریباً 18,000 کروڑ روپے ہو گئے ہیں۔ اتنی بڑی رقم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جمع کر ایک علاقے میں زکوٰۃ کی لا کر پہنچائی گئی۔ تو اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ جو ہے وہ اجتماعی طور سے وصول کر کے، آئینی قوانین، خاندانی یہ بہت سارے معاملات، نکاح اور طلاق سے متعلق، یہ وراثت سے متعلق، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں ایک ایک مسلمان کو یہ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے اور ملت کے ساتھ مربوط رہ کر اپنے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور ملت کو ملت کے ساتھ میں جوڑ کر ان مسائل کے متعلق فکر مند رہنا چاہیے۔ آج مزاج بن رہا ہے اور ماحول بن رہا ہے کہ بجائے اپنے مسائل اسلامی روشنی، دین کی روشنی اور شریعت کی روشنی میں حل کرنے کے، لوگ الگ الگ انداز سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو گویا شریعت کا ایک حکم اور ایک اہم امر یہ بھی ہے کہ وہ خاص مسائل جو خاندانوں سے متعلق، نکاح و طلاق سے متعلق ہے، جس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے اس جمہوری ملک میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے پہلے دن سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ یہ ملت اور یہ امت اپنے دین کو، اپنی شریعت کو اپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اور اکابر نے، خاص طور سے مسلم پرسنل ووٹ کے جو ذمہ دار اور مقتدر علماء دانشوران ہیں، ان سب نے مل کر یہ سوچا ہے کہ ان تمام مسائل کو ملت کا ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھ کر، جیسے اللہ جل شانہ نے آپ حضرات کو جو ہمارے اس علاقے کے دانشوران میں سے ہیں، جن کو اللہ جل شانہ نے مختلف میدانوں میں خدمت کرنے اور اپنا کام کرنے اور اپنے کارناموں کو انجام دینے کا
اللہ نے بہت اچھا بہت بہترین یہ موقع دیا ہے اور آپ حضرات نے ملت کے درد کے ساتھ امت کی فکر کے ساتھ اور ملت کے لیے یہ خدمت کے جذبے کے ساتھ میں ماشاءاللہ آپ نے بہت یہ بڑے بڑے کام کیے ہیں جس کو ہمارا یہ پورا شہر سراہتا ہے اور دل سے ماشاءاللہ آپ سب کا احترام کرتا ہے. تو اس لیے یہ آپ کے سامنے بھی گویا ایک اہم اور بنیادی چیز یہ بھی رکھنا گویا مقصود ہے کہ ہمارا یہ طبقہ اور آپ کی یہ جماعت اور آپ کا یہ محترم بھی موقر حصہ جن کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے بھی نوازا ہے امت کے درد سے بھی نوازا ہے اور ساتھ ساتھ کام کرنے کے الگ الگ ذوق اور ہنر سے بھی نوازا ہے. اس لیے آپ کو بھی گویا ملت کے اس مسئلے میں امت کے اس اہم ترین اور بہت ہی نازک مسئلے میں آپ حضرات کو بھی اپنی ہمت جٹا کر اپنے جو حصہ آپ کے ذمہ آتا ہے اس حصے کو پورا کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے شہر بنگلور میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا انتظامی امور کا اجلاس بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک عمومی اجلاس بھی قدوس صاحب عیدگاہ میں 24 تاریخ کی شام کو ہونے جا رہا ہے. اسی سلسلے سے آج ہمارے پورے شہر کے آفیسرز اور دانشوران کا ایک مختصر سا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں دانشوران ان حضرات اور ان بزرگوں سے بھی گزارش کی گئی کہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہونے والے اس اجلاس میں اپنا تعاون پیش کریں اپنی مدد پیش کریں اور اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ حضرات پر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو بھی پورا کریں. ان کے حق میں دعائیں بھی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ حضرات کی مدد فرمائے اور اللہ جل شانہ آج کے اس اجلاس کو بھی اور ہونے والے 24 تاریخ کے عمومی اجلاس کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے.